السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرزق لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج رمضان کے بعد شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی دولت بھی عطا فرمائی، قرآن کی دولت بھی نصیب فرمائی، رمضان کے بعد بھی ہمیں زندگی عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ نعمتیں تو اس کی اتنی ہیں، ہم ان کو شمار تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار ہی نہ کر سکو۔ یہ خطاب امیر لوگوں کو نہیں ہے، ہر ایک کو ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ جہاں مومنوں پر نعمتیں ہیں تو کفار پر بھی تو ہیں۔ کفار بھی اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہیں، آسمان کے نیچے رہتے ہیں، چاند سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوا پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل دیا ہے، یہ سب کو دیے ہیں اللہ نے۔ صرف ایمان کی ایک عظیم نعمت سے وہ محروم ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو وہ ایمان بھی لا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔
تو ہم تو صرف ایمان کی دولت کا شکر ادا کریں تو اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان ہے جو اللہ کی غضب سے بچاتا ہے، ایمان ہی ہے جو جہنم سے بچاتا ہے۔ جس کے اندر ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو دوزخ میں جائے گا نہیں، یا جائے گا تو نکال لیا جائے گا۔ کافر مشرک کا ساری زندگی آرام اور عیش سے گزارتے رہے ہوں، تو جب مریں گے تو ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگی کی اور اللہ کی کرم نوازیوں کی، رحمتوں کی قدر کریں اور شکر ادا کریں۔ شکر کرنے سے یا ناشکری کرنے سے نہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر یا ناشکری کرو تو اپنا نقصان کرو گے، میں تم سے بے پرواہ ہوں، میں غنی ہوں، تمہاری ناشکری اور کفر کا مجھے کوئی نقصان نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ ایسے ہو جائیں جیسے شیطان ہے، لفظ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشکا قلب، جو سب سے بدبخت دل والا وہ شیطان ہے۔ اس واسطے شیطان کا نام لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے شیطان کا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا سارے لوگ اگر اشکا قلب کی طرح ہو جائیں، سب سے بڑے بدبخت دل والے بدبخت آدمی کی طرح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، کوئی بھی ایمان والا نہ ہو، سارے ایسے ہو جائیں۔ اور اس کے الٹ اگر سب لوگ اتقا قلب، سب سے نیک دل، وہ انبیاء کا درجہ ہوتا ہے، پھر درجہ بدرجہ نیچے اور بزرگ بھی ہیں، سب سے متقی دل، اتقا دل وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ تو تمام لوگ ایسے ہو جائیں جیسا کہ انبیاء کرام ہیں، سب نیک بزرگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے اشکا قلب ہونے سے نقصان کوئی نہیں، اور تمہارے اتقا قلب ہونے سے اللہ تعالیٰ کا فائدہ کوئی۔ فائدہ نقصان تو تمہارا ہے۔ اس طرح صاحب میں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اور ناشکری کرو، کفر کے بہت سے معنی، ناشکری بھی اسی کا معنی ہے، انکار بھی اسی کا معنی ہے، کفر اللہ کو نہ ماننا وہ بھی اس کا معنی ہے، تو اللہ غنی ہے۔ پر اگلی بات آپ سمجھو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تمہارے کفر شرک کا کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں، تو پھر کسی کو تو ہوگا، اسی بندے کو ہوگا جب ناشکری کرے گا، جو کفر کرے گا اس کو نقصان ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری
اس ناشکری اور کفر کو پسند نہیں کرتے. اللہ کی شفقت کا بیان ہے. کیونکہ اگر تم ناشکر بن گئے، تم کافر بن گئے، تو تم تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. اس واسطے اللہ تعالیٰ تمہارے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پیاری ہے. نوح علیہ السلام نے جب دعا کی اس قوم کو اب تباہ کر دیا جائے، ان میں سے نہ انہوں نے ایمان لانا ہے نہ ان کے بچوں نے ایمان لانا ہے، تو پھر ایک گھر بھی کفار کا نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول ہونے کے بعد 40-50 سال پھر آگے گزر گئے. فرمایا جو ایمان لائے نا ان کو بچانے کے لیے ایک کشتی تیار کرو. ادھر لگا دیا، آپ کشتی بنائیں، ہم پانی کا عذاب بھیجیں گے، پانی میں سب کو ڈبو دیں گے، اور جو کشتی میں بیٹھیں گے وہی بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا تو قبول کر دی. تو ہلاک بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، آگے پھر مہلت دے دی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فرعون کی ہلاکت کے لیے. دعا تو اللہ تعالیٰ فرمائے قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. لیکن ایک بہت بڑا عرصہ بعد میں گزرا، تب وہ ہلاک، جلدی نہیں ہلاک. اللہ تعالیٰ شفقت، مہربان، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحمت کرنے والے اللہ ہے. مخلوق میں بھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسی رحمت تو کوئی نہیں کر سکتا. اس وقت بھی دنیا میں کافر مشرک گنہگار زیادہ ہے. ایمان والے سے ایمان کا نام لینے والے مومن، اپنا نام رکھوانے والے گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ. ان کو اگر پورا پکا مومن بھی شمار کر دیا جائے تب بھی کافر مشرک زیادہ ہے اس وقت بھی اور ہر زمانے میں. صرف شروع کے زمانے میں تھے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایمان والے تھے، پھر کفر شرک ہوا، تو پھر ہر زمانے میں وہ زیادہ رہے. اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ہو چکی ہے، وہ اسی امت کے شریعت کے تابع ہو کر پھر قیامت کے نزدیک اتریں گے. اس وقت ایک زمانہ آئے گا تو سب مسلمان ہو جائیں گے. کافر مشرک کو اس وقت تو حق ہے وہ زندہ رہے، اس کو مارا نہیں جاتا، اس کو ذمہ بنا کے رکھا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جہاد. لیکن اس وقت اسی شریعت کا حکم ہوگا، تو جو کلمہ پڑھے گا وہ زندہ چھوڑا جائے گا، ورنہ شوٹ، قتل کر دیا جائے گا. یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے کفر شرک پر زندہ نہیں رہ سکے گا. کفار مار دیے جائیں گے، ایمان والے باقی بچیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا فیضان کریں گے کہ اتنا مال ان کے پاس جمع ہو جائے گا، سب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کس کو دیں زکوٰۃ؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنوں سے یعنی ایمان والوں سے بھی مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور دشمنوں جو کافر مشرک ہے وہ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی اور ہمارے بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اب تو کہتے ہیں میرا فلاں ہندو دوست ہے، فلاں مرزائی دوست ہے، فلاں عیسائی دوست ہے. یہ دوست کبھی بھی نہیں ہوں گے.
اپنے وقتی طور پر آپ کے ساتھ علیگ سلیگ اچھی رکھ لیں گے، محبت کا اظہار بھی کر دیں گے، لیکن ان کا مقصد وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جیسے کہ وہ کافر ہیں۔ وہ تو ایسے ہیں، اس واسطے کبھی بھی مسلمان کو چھوڑ کر غیر کو دوست نہیں بنانا۔ علیگ سلیگ معاملات دنیا کے چلتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن دلی دوست صرف مومن کو بنانا ہے، مسلمان کو بنانا ہے، اسی میں فائدہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمہارے یہ دوست جو دنیا میں ہیں یہ سارے دوست دشمن بن جائیں گے قیامت کے روز۔ یہ جو لوگ اگر نظریں نیازیں اور دیگیں پکاتے ہیں نا جن کی، ان کے بھی دشمن بن جائیں گے، ان سے جو منتیں مانتے ہیں، ان کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، خدائی درجہ دیتے ہیں، ان کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، صرف پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ آپس میں وہاں بھی دوست ہوں گے، اور دوستوں کی ایک کی اگر بخشش ہوگی وہ دوسرے کی سفارش کرے گا، یا اللہ یہ بھی تو میرے ساتھ مکی مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتا تھا، میرے ساتھ نماز پڑھنے آتا تھا، میرے پاس عمرے کرنے گیا تھا، میرے ساتھ فلاں کام اس نے کیا تھا، یا اللہ اس کی تو بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کرتا ہے۔ اس واسطے مومن کو دوست بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہمارے کفر اور شرک کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس میں نقصان کوئی نہیں، اور تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ تو کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے ایمان لا کر میری جنت میں آئیں گے، میں اپنی نعمتیں ان کو استعمال دنیا میں دے رہا ہوں، آخرت میں بھی دوں گا، عزت دوں گا، شان، وہ آسودہ زندگی گزاریں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تمہارا ایمان، تمہارا شکر، تمہارے نیک اعمال۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کا نام لے کر کے فرمایا، اس عمل کو کرنے والے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہی جس طرح فلسطین والے جہاد جو صف باندھ کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، کٹ جائیں یا فتح کر لیں وہ بات کی بات ہے۔ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ تمہاری شکر کو پسند کرتے ہیں، تم شکر کرو اور تمہاری دنیا میں بھی نعمت بڑھے اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔